آداب ناظرین، 5 منٹ میں 25 خبریں، آئیے دیکھتے ہیں اختصار سے۔ ملک میں 1 جون سے 3 جون تک جاری رہے گا لاک ڈاؤن، وزارت داخلہ نے جاری کیے نئی گائیڈ لائن۔ کنٹینمنٹ زون کے باہر مرحلہ وار طریقے سے ملے گی چھوٹ، کنٹینمنٹ زون میں جاری رہے گا لاک ڈاؤن، رات 9 بجے سے صبح کے 5 بجے تک جاری رہے گا کرفیو۔ 8 جون سے کھلیں گے مذہبی مقامات، ہوٹل، ریسٹورنٹ، شاپنگ مال، اسکول، کالج کھولنے کا فیصلہ جولائی میں ہوگا۔ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں آنے جانے پر نہیں لگے گی روک، پاس کی نہیں ہوگی ضرورت۔ بین الاقوامی پرواز، میٹرو ریل، سینما ہال رہیں گے بند، جم، سوئمنگ پول، آڈیٹوریم بھی رہیں گے بند۔ NDA 2 کا 1 سال مکمل، بی جے پی صدر JP نڈا نے وزیر اعظم کو دی مبارکباد، کہا PM کی قیادت میں لیے گئے کئی اہم فیصلے، نڈا نے NDA کی حصولیابیوں کو بھی کیا اجاگر۔ NDA 2 کی پہلی سالگرہ، وزیر اعظم نے ملک کے عوام کے نام لکھا خط، کہا شہریوں کی محبت سے ملتی ہے نئی توانائی، کورونا کے خاتمے کے عزم کا بھی کیا اظہار۔ 40 سال میں پہلی بار GDP پہنچی 3.1 پر، اس بات کا جشن منا رہی ہے BJP، اسدالدین اویسی نے BJP پر کسا طنز۔ ملک میں بڑھ رہی ہے کورونا متاثرین کی تعداد، مزدوروں کی حالت ہے بے حال، ہر موقع پر ناکام ثابت ہوئی ہے مودی حکومت، اسدالدین اویسی کا بیان۔ دہلی کے CM اروند کیجریوال کا بیان، کورونا معاملوں میں اضافہ باعث تشویش، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، کورونا وائرس سے ہم 4 قدم ہیں آگے۔ الہ آباد میں محکمہ صحت کی بڑی لاپرواہی، سرکاری اسپتال میں دم توڑنے والے مریض کو پہلے بتایا گیا تھا کورونا پازیٹیو، بعد میں سرکاری ڈاکٹروں نے بدلا اپنا بیان۔ ملک میں کورونا کی مریضوں کی تعداد 1,73,000 کے پار، اب تک 4,971 افراد کی ہوئی موت۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ کا پائلٹ پایا گیا کورونا پازیٹیو، پائلٹ کے پازیٹیو ہونے سے فلائٹ ازبکستان سے لوٹی، وندے بھارت مشن کے تحت ہندوستانیوں کو لینے جا رہی تھی فلائٹ ماسکو۔ کیرل سے مائیگرنٹ مزدوروں کو بنگال لے جانے والی بس اڈیشہ کے بالاسور میں حادثے کا شکار، 7 مسافر زخمی، زخمیوں کو مقامی اسپتال میں داخل کیا گیا۔ کانپور میں لاک ڈاؤن کے بیچ آن لائن نکاح، کانپور سے دبئی میں آن لائن نکاح میں گھر کے قریبی لوگ ہوئے شامل۔ راجستھان میں 1 جون سے تمام سیاحتی مقامات کھلیں گے، تھرمل اسکریننگ کے بعد ہی سیاحوں کو انٹری ملے گی، حکومت نے تمام انتظامات کیے مکمل۔ نیوز 18 اردو کی خبر کا اثر، وقف بورڈ نے قائم کیا ہیلپ ڈیسک، مسلم میت کے لیے تدفین کی اجازت نہ دینے والے متولیوں کے خلاف کی جائے گی قانونی کارروائی، معاملہ ہے تلنگانہ کے حیدرآباد کا۔ 5 جون سے شہر حیدرآباد میں چلائی جائیں گے سٹی بسیں، حکومت کے گرین سگنل کا انتظار، گرین زون علاقوں میں شروع کی جائے گی بس سروس، محکمہ RTC کا بیان۔ آندھرا پردیش میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو دکھائی گئی ہری جھنڈی، کنٹینمنٹ علاقوں کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں چلیں گے آٹوز اور ٹیکسی۔ تلنگانہ میں کورونا تیزی سے پاؤں پھیلا رہا ہے، کل ایک ہی دن میں 169 کورونا کے نئے معاملے درج، 4 مریضوں کی ہوئی موت۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممبئی میں پھنسے تلنگانہ کے مزدور آبائی مقام پہنچ گئے، ریلوے اسٹیشن پر تھرمل اسکریننگ کے بعد ان مزدوروں کو خصوصی بسوں کے ذریعے اضلاع کو روانہ کیا گیا۔ مغربی بنگال کے مائیگرنٹ مزدوروں کے لیے ناندیڑ سے چلائی گئی خصوصی ٹرین، 1,400 زائد مسافر ہوئے روانہ، مسافروں کی سہولت کے لیے سماجی کارکنان نے کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی۔ جموں کشمیر کے کلگام میں انکاؤنٹر، 2 ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا، ساتھ ہی بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی کیا گیا ضبط۔ پونچھ میں LOC پر پاکستان کی اشتعال انگیزی، کیرنی اور قصبہ سیکٹر میں گولہ باری، فوج نے بھی پاکستان کی اشتعال انگیزی کا دیا کرارا جواب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے WHO سے ہٹنے کا کیا اعلان، ٹرمپ نے بتایا کہ WHO کو چین کی کٹ پتلی۔ 5 منٹ 25 خبروں میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔